اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی حدیث مبارک ہمارے دل کی ایک ایسی بیماری کی نشاندہی کرتی ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا کہ اگر کسی کو اچھے کپڑے اور اچھے جوتے پسند ہوں تو کیا یہ تکبر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن تکبر حق کو رد کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اس حدیث مبارک سے ہمیں معلوم ہوتا ہے صاف ستھرے رہنا اور اچھی چیزیں استعمال کرنا تکبر نہیں، بلکہ اصل تکبر دل کی کیفیت ہے۔ جب انسان اپنی ذات کو دوسروں سے بہتر سمجھے، کسی غریب یا کمزور کو حقیر جانے یا حق بات کو صرف اپنی انا کی وجہ سے قبول نہ کرے تو یہ خطرناک تکبر ہے۔ آئیے آج ہم اپنے دل کا جائزہ لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں عاجزی، شکر گزاری، حسن اخلاق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے محفوظ رکھے اور متواضع بندوں میں شامل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سننا چیلنج، آج عاجزی کا عملی مظاہرہ کریں۔ مثلا کسی کی اچھی نصیحت خوش دلی سے قبول کریں، ہر شخص سے عزت سے پیش آئیں، اپنی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، نرم لہجے میں گفتگو کریں۔ 1 حدیث 1 ایکشن۔ آج یہ عہد کریں، میں اپنے دل کو تکبر سے پاک رکھنے اور ہر انسان کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آنے کی کوشش کروں گا۔ کلوزنگ دعا، یا اللہ عز و جل ہمارے دلوں کو تکبر، غرور، خود پسندی اور ریا سے پاک فرما، ہمیں عاجزی، شکر گزاری، حسن اخلاق اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرما جنہیں تو دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرماتا ہے۔ جو شخص اس احادیث مبارک کو پڑھے، سنے، اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، ان سب کو دنیا اور آخرت کی بہترین جزا عطا فرما۔ ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں پر اپنی رحمت نازل فرما، اور اس خدمت کو ہم سب کے لیے ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔